السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجنبی مرد سے مصافحہ اور دیور سے پردے کا حکم۔ میں شادی شدہ ہوں جناب، ہمارے گھر میں ہمارے چاچا زاد بھائی آتے ہیں، تو کیا میری بیوی کا ان سے ہاتھ ملانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر میری بیوی اس سے ہاتھ نہیں ملاتی تو یہ ہماری فیملی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لہذا اس پر دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دوسرا سوال، دیور اور بابی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دیور بابی کیا ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اکرم کراچی سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے چاچا زاد بھائی اگر آپ کی بیوی کے محارم میں سے نہیں ہیں تو آپ کی بیوی کے لیے ان سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ نامحرم سے ہاتھ ملانا سخت گناہ ہے، حدیث پاک میں اس پر وعید آئی ہے۔ شریعت کے اتباع اور شرعی احکامات کی تابعداری میں مخلوق کی رضامندی اور ناراضگی کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ شرعی حکم کے اتباع لازم ہے، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، البتہ ایسے لوگوں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ شریعت کے احکامات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ طبرانی میں بروایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، اپنے سر کو لوہے کے کنگے سے زخمی کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نامحرم خاتون کو چھوئے۔ صحیح بخاری کے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آنے والی خواتین کا سورہ تحریم کی آیت کے مطابق امتحان لیتے کہ وہ کہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مقصد سے تو ہجرت کر کے نہیں آئی۔ جب وہ امتحان پر پورے اتر آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ میں نے تمہیں زبانی بیعت کر لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بخدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں بھی کسی خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بخاری شریف کے روایت ہے، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ الا امرأۃ یملکها، یعنی آپ علیہ السلام کے دست مبارک نے کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں ہے۔ مسلم شریف کے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نے کسی عورت نامحرم کی ہتھیلی کو نہیں پکڑا۔ جہاں تک کہ دوسرے سوال کا تعلق ہے، جو حکم دیگر نامحرم سے پردے کا ہے وہی حکم دیور کا بھی ہے۔ دیور سے بھی ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دیور وغیرہ سے پردے کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے دیور کو موت سے تعبیر فرمایا، یعنی موت سے جتنا ڈر ہوتا ہے اتنا ہی دیور اور جیٹ وغیرہ سے بھی ہے، خصوصاً جب کہ رہائش بھی ساتھ ہی ہو۔ ایسے مواقع پر پردے کا حکم ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مزید احتیاط کا متقاضی ہو جاتا ہے۔ البتہ مشترکہ خاندانی نظام میں عورت کے لیے پردے کی صورت یہ ہے کہ کوئی بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہو اوڑھ کر گھر کے کام کاج کر لے، بلا ضرورت دیور سے بات چیت نہ کی جائے۔ اگر کبھی کوئی ضرورت بات یا کام کی ہو تو آواز میں لچک پیدا کیے بغیر پردے میں رہ کر ضرورت کے حد تک بات کی جائے۔ خلوت میں یا پاس بیٹھنے کی یا ہنسی مذاق کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔
نیز کبھی سارے گھر والے اکٹھے کھانے پر یا ویسے ہی بیٹھے ہوں تو خواتین کو چاہیے کہ ایک طرف اور مرد ایک طرف رہیں تاکہ اختلاط نہ ہو۔ مشترکہ رہائش کی صورت میں گھر کے نامحرم مرد بھی اس کا اہتمام کریں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بغیر اطلاع کے نہ داخل ہوں، بلکہ بتا کر، اطلاع دے کر یا کم از کم انکار کر داخل ہوں، تاکہ کسی قسم کی بے پردگی اور نادانستگی میں بھی نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، حکیم اسحاق آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو فوراً آپ کو مل سکے۔